بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ میرے بھائیو، ہمیں زندگی کے ایک ایک دن کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمیں فرصت ہے اللہ کی طرف سے جو مل جاتی ہے۔ اس زندگی میں انسان اگر چاہے تو بہت کچھ کما سکتا ہے، اور اگر نالاکی کرے، وقت برباد کرنا چاہے تو پھر اس کی قسمت ہے، اپنی زندگی کو ضائع بھی کر سکتا ہے۔ وہ زندگی بڑی نعمت ہے جو نیکی میں گزر جائے، اچھے کاموں میں گزر جائے۔ ہم دنیا سے جو جائیں گے تو یہاں سے کیا لے کر جائیں گے؟ اللہ نے یہود قوم کا ذکر کیا ہے، فباؤ بغضب، وہ دنیا سے گئے تو اللہ کا غضب لے کر گئے، اللہ ان پر سخت ناراض ہے۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آدمی دنیا سے جائے اور اللہ اس پر ناراض ہو۔ وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے کہ دنیا سے جائے اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اسی لیے اللہ نے صحابہ کو یہ دنیا میں ہی سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے، بندے کا راضی ہونا تو پھر کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ تو پھر بات بڑی آسان ہے۔ اصل چیز اللہ کا راضی ہونا ہے، اور اللہ کی رضا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے کیا کہنے۔ سو ہمیں اس زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور راستہ صحیح اختیار کرنے کے بعد آدمی یہ دیکھتا رہے کہ میں نے کتنا کچھ کمایا ہے۔ جو آدمی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کتنا کچھ کمایا ہے، میں نے آج تک کیا کیا ہے، زندگی کی اتنی منزلیں میں نے طے کر لی ہیں، یہ سمجھو پڑاؤ ہیں۔ یہ جوانی، بچپنا ختم ہو جائے، یہ جو 15-16 سال کی بے سمجھی کی عمر ہے، اور جوانی کی عمر شروع ہو جائے تو یہ ایک پڑاؤ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ جا کر 40 پہ، 40 سال کی عمر پہ یہ سمجھو ایک اسٹیشن آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ چلتا ہے ادھیڑ پن کی عمر، 40 سال کے بعد ادھیڑ پن کی عمر ہے کہ نہ پورا بڑھاپا ہوتا ہے، نہ پوری جوانی ہوتی ہے، ویسے زوال ہوتا ہے، جوانی ڈھلنی شروع ہو جاتی ہے 40 کے بعد۔ پھر 60 کے قریب جا کر پھر بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھو آخری سٹیج۔ تو یہ مختلف پڑاؤ ہیں۔ آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ میں نے زندگی کی اتنی منزلیں طے کر لی ہیں، کتنے سال کی میری عمر ہو گئی ہے، میں نے آج تک کیا کیا ہے۔ دیکھو، جو اپنا حساب خود کرتا رہے اس کو حساب دینا کوئی پھر مشکل نہیں ہوتی، اور جو اپنا حساب خود نہیں کرتا اور جب اس سے حساب لیا جائے تو پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سمجھ والے لوگ جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے جا کر حساب دینا ہے، وہ اپنا نوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا حساب کرتے رہتے ہیں کہ آخر مجھے جا کر کتنی رقم مجھے ملی ہے، مجھے اسے اکاؤنٹ فار کرنا ہے کہ بھی میں نے وہ کہاں خرچ کی ہے، تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے رہتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہمیں ملتی ہے، یہ جتنے سال ہمارے گزرتے جاتے ہیں، یہ ہمارے سے ایک قرض ہے نا۔ اللہ پوچھے گا میں نے تجھے اتنی عمر دی، کیا کیا؟ کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے آدمی، عقل مند آدمی ہمیشہ یہ سوچے گا کہ اب میرا ادھیڑ پن شروع ہو گیا ہے، میں نے آج تک کیا کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہو، میری زندگی ڈھلتی جا رہی ہو، بڑھاپا آ رہا ہے اور آخر میں کام کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، مجھ سے نیکی ہونی اس وقت بڑی مشکل ہو جائے گی، کمزوری کی وجہ سے نہ نماز پڑھ سکوں گا، پیسہ میرے ہاتھ میں نہیں ہوگا، سب کچھ اولاد کے ہاتھ میں ہوگا، تو میں ابھی سے فکر کر لوں کہ میں نے کیا کچھ کمایا ہے۔ یہ عقل مند آدمی کا کام ہے، اور جو بیوقوف ہو جانور اس کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے۔ ہم یہ جمعہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کسی اچھے نہج پر گزار سکیں، اپنا ساتھ ساتھ حساب کرتے رہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ
جب آدمی اپنی پوری جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ والا ہو جاتا ہے. پھر اس کی اکثر دعا یہ ہوتی ہے، اور یہ دعا ضرور یاد کرنی چاہیے خصوصاً ان لوگوں کو جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہو رہی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، یا اللہ اوزعنی کہ میں نے الہمنی، یا اللہ میرے دل میں ڈالتا رہے، اللہ مجھے توفیق دیتا رہے، ان اشکر نعمتک التی کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں. بڑی نعمتیں کھا لی ہیں، 40 سال تیری نعمتیں کھاتا رہا ہوں. بچپنے میں تو ویسی ہوش نہیں تھی، جوانی میں ویسی سوچ نہیں تھی. میں اتنے سال تیری نعمتیں کھاتا رہا ہوں. ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یا اللہ مجھے شکریہ کی توفیق دے کہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا کروں. اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی. اور پھر جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے، اگر وہ عقل والا ہو تو پھر اسے ماں باپ بھی یاد آتے ہیں. جوانی میں ماں باپ کی باتیں یاد نہیں آتی، جب انسان ڈھل جاتا ہے اور خود ماں باپ بن جاتا ہے پھر اسے ماں باپ کی باتیں یاد آتی ہیں. تو اس لیے وہ اس وقت اس کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ جو تو نے میرے ماں باپ پر انعامات کیے ہیں، احسانات کیے ہیں، مجھے ان کے شکریہ کی بھی توفیق دے. کیونکہ انسان اکثر ماں باپ کا جو دیا ہوا ہوتا ہے وہی کھاتا ہے. اگر ماں باپ عزت والے ہوں تو بچے کا اسٹیٹس بھی اچھا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کو بڑی عزت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، جس کے ماں باپ وہ تھے. اگر وہ عالم کی اولاد ہے تو لوگ اس کا بڑا لحاظ کریں گے. اگر وہ کسی بڑے اونچے آدمی کی اولاد ہے تو اس کا بھی لوگ بہت لحاظ کریں گے. تو اس لیے اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. یا اللہ یہ جو مجھے عزت ملی ہے، یہ مجھے خوشحالی نصیب ہے، اللہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کو بھی بڑی عزت دی تھی، ان کو بڑی گنجائش دی تھی، جس کی وجہ سے مجھے بھی بڑی سہولتیں حاصل ہیں. وان اعمل صالحا ترضى، یا اللہ جوانی گزر گئی، اب سوچ کا زمانہ آ گیا ہے، سمجھ کا زمانہ آ گیا ہے، اب مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے پسند. دیکھو یہ نیک عمل کی تعریف ہے. نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ نیک عمل وہ ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. دیکھو پون دان، اچھے اچھے کام سکھ بھی بہت کرتے ہیں، ہندو بھی بہت کرتے ہیں، انگریز بھی بہت کرتے ہیں. اب دیکھ لو یہ بڑی بڑی قومیں جو ہیں امریکہ، روس وغیرہ، یہ برطانیہ وغیرہ، یہ چھوٹے ملکوں کو دیکھ لو کتنی امداد دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ ٹرسٹ، ہندو لوگ، انگریز لوگ کتنے ٹرسٹ قائم کرتے ہیں جو غریبوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کو عمل صالح نہیں کہتے. کوئی سبیل لگا دے تو وہ کوئی عمل صالح نہیں بنتا. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ خوب یاد کر لو، ذہن نشین کر لو. وان عمل صالحا ترضى، عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پسند کرے، جس کے نمبر لگ سکیں، جس پر کچھ مل سکے. وہ عمل کیا عمل ہوا جس پر آگے کچھ نہ ملے، جس کا ثواب، اس کا اجر اللہ کے ہاں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں ہوتا. تو اس لیے عمل صالح ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ پسند کرے. اور اللہ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ جو عمل اللہ نے بتایا ہو، جو عمل اللہ نے کرنا سکھایا ہو، اس کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بتایا ہو کہ یوں کام کر، مجھے یہ کام پسند ہے. دیکھ لو آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، پھل کھا لیا، جنت کا لباس اتر گیا، ننگے کر کے اللہ نے وہاں سے نکال دی. لیکن اب اللہ چونکہ آدم علیہ السلام پر مہربان تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی. دیکھ لو یہ کتنا بڑا خدا کا فضل تھا کہ تو یہ مانگ، یہ دعا کر، یہ پڑھا کر. ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اور اللہ نے اس کے بارے میں کہا فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمے سیکھے. آدم علیہ السلام نے
اپنے رب سے چند کلمے سیکھے اور وہ پڑھنے شروع کیے فتاب علیہ، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ کا غصہ ناراضگی دور ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو پھر بندے کو کام کرنے سکھاتا ہے کہ بندے یوں کام کر، یہ پڑھا کر، یہ نیکی کیا کر، میں اس کام سے راضی ہوں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو خود دعا سکھائی جس پر کہ اس کی معافی ہو سکتی تھی۔ یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش کو دیکھا تو وہاں لکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی بڑے پیارے کا نام ہے اللہ کے، جو اللہ کو بہت پیارا ہے، انہوں نے اس نام کا واسطہ دیا تو اللہ نے معاف کر دیا۔ سب بکواس، سب جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی جاہلوں کی حدیثیں ہیں یہ گھڑی۔ دیکھو خود قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربہ کلمات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمے سکھائے اور آدم علیہ السلام نے وہ پڑھنے شروع کیے، فتاب علیہ، اللہ مہربان ہو گیا، اللہ نے اپنا غصہ جو تھا وہ دور کر دیا۔ اور وہ کلمات قرآن مجید میں ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، میں بھی اور میری بیوی بھی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم دونوں نے اپنی جانوں پر غلطی کی ہے، ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ہم قصوروار ہو گئے ہیں، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہم بڑے خسارے والے ہوں گے، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے سکھایا۔ اسی طرح سے اللہ بندے کو سب کچھ سکھاتا ہے۔ دیندار ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو حکم کا انتظار کرے کہ اللہ مجھے کیا بتاتا ہے۔ وہ تو جاہل لوگ ہیں جو اپنی طرف سے خود بخود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو زمین ایک اندھیرے والی چیز ہے، بندہ یہاں بالکل ایسے ہے جیسے کوئی اندھیرے میں ہو، اللہ اس کو روشنی مہیا کرتا ہے، اللہ اس کو راستہ دکھاتا ہے۔ توجہ سے سنیے، یہ زمین بالکل اندھیرے والی جگہ ہے، اللہ یہاں بندے کو لائٹ بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اور آگے لکھا ہوا اس کے سامنے رکھتا ہے کہ یہ پڑھ، راستہ اس کے سامنے کھولتا ہے کہ اس راستے پر چل۔ خدا کی طرف سے اس کو گائیڈنس پوری۔ دیکھو نا، انسان باہر سورج ہے، اندر انسان کی نگاہ ہے۔ صرف سورج ہو اور اندر نگاہ نہ ہو تو بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا، اور اندر اگر بینائی ہو، نظر ہو، اور باہر روشنی نہ ہو تو بھی بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو نا کتنی صاف اور واضح بات ہے۔ رات کو لائٹ آف ہو جائے، دیکھ لو کیسے اندھیرے میں ہوتے ہیں، حالانکہ آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن چونکہ لائٹ ختم ہو جاتی ہے کچھ نہیں نظر آتا۔ اور دن میں سورج نکلا ہوا ہے لیکن جو اندھا ہے اسے کچھ نہیں نظر آتا، اس کے سورج کی روشنی اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اللہ دونوں چیزیں مہیا کرتا ہے، اندر اللہ صلاحیت رکھتا ہے دیکھنے کی، اور باہر سے اللہ لائٹ ڈالتا ہے، پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے باقاعدہ اس کی رہنمائی ہوتی ہے۔ اب جو بدقسمت اپنی صلاحیت سے فائدہ نہ اٹھائے اور جو اللہ بتاتا ہے اس کو نہ پڑھے نہ دیکھے، اس کی کمبختی ہے، وہ پھر بدقسمت ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ عمل کرنے سے پہلے، اس دنیا میں آ کر کام کرنے سے پہلے دعا کرنی ہو تو سیکھے کہ یا اللہ کیا پڑھوں۔ نبی دعائیں سکھا کر گیا ہے۔ کام کرنا ہو تو پوچھے کہ جی کون سا کام کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور پھر دعائیں یہ کرے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے پسند۔ واصلح لی فی ذریتی، جب 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اولاد بھی اس وقت ہوتی ہے، 2-4 بچے ضرور ہوتے ہیں، یا اللہ میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے، میں تو سنبھل گیا، 40 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، اب وہ جو بھٹکنے کی وہ جوانی کے دور ہوتے ہیں وہ خطرات وہ گزر گئے ہیں، اب میں تو سنبھل گیا ہوں، اب اولاد پر وہ اندھیریاں آنے والی ہیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے۔ انی تبت الیک، میرا رخ تیری طرف ہے، تیرے سوا میرے لیے کوئی سہارا نہیں، مجھے بھی تو نے اس
سنبھال کر رکھا ہے اور میری اولاد کو بھی تو ہی سنبھالے گا۔ انی تبت الیک، میرا رخ تیری طرف ہی ہے، میں تیری طرف ہی متوجہ ہوتا ہوں۔ وانی من المسلمین، یا اللہ میں تو تیرے فرمانبرداروں میں سے بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا مذہب کیا ہے کہ جو تیرا حکم آیا اسی کو ماننا۔ وانی من المسلمین، مسلم کون ہوتا ہے؟ اللہ، ارے بھائیو توجہ سے سن لو، مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے یہ جو جاہلوں میں مشہور ہے۔ مسلمان کسی خاندان کا نام نہیں ہے، مسلمان اللہ کا حکم ماننے والے کو کہتے ہیں۔ بیٹا کافر ہو، باپ مسلمان ہو، باپ کافر ہو، بیٹا مسلمان ہو۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ماننے کا عزم کرتا ہے، جس کا مذہب یہ ہوتا ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا، ماننا اللہ کے حکم کو۔ اللہ میں تیرے فرمانبرداروں میں سے ہوں، میں تیرے ماننے والوں میں سے ہوں، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی سستی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی بھول چوک نسیان خطا کچھ ہو، اللہ معاف کر دے۔ یہ انسان کو 40 سال کے بعد کی دعا سکھائی گئی، یہ قرآن مجید میں۔ اور یہ دعا جو لوگ 40 سال سے متجاوز ہو رہے ہیں، جن کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، ان کو تو یہ دعا لازماً یاد کرنی چاہیے۔ یہ 26واں پارہ ہے قرآن مجید میں، سورہ احقاف ہے، دوسرا رکوع ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اگر یاد کرے تو آدمی یہ دعا یاد کر سکتا۔ سلیمان علیہ السلام جب بادشاہ تھے تو اس وقت اللہ نے وہ جو دعا کرتے تھے اللہ نے قرآن مجید میں نقل کی ہے۔ قریب یہی ہے، اور اس کے آخر میں یہ فرق ہے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ میرا نام بھی اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اور یہ بڑی سعادت ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی سعادت ہے۔ ہمیشہ یہ دیکھا کرو کہ میرا نام اس رجسٹر میں ہے۔ دیکھو دنیا میں لازماً اللہ کے ایسے بندے ہیں جن سے اللہ خوش ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان میں میرا نام ہے۔ دیکھو یہ طریقے ہیں کمائی کرنے کے، یہ طریقے ہیں اپنی اصلاح کے۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہوں تو یہ سوچا کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں آ جائیں تو کیا میرے گھر دعوت پر آ جائیں گے؟ یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو درست کرنے کا۔ آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ نہیں میں ابھی نیک نہیں ہوں، یا میں انشاءاللہ العزیز نیک ہوں، مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے، کیونکہ مجھے یہ تسلی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس دنیا میں آ جائیں اور بہاولپور میں آپ نزول فرمائیں تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ضرور میری دعوت قبول کر لیں گے۔ دیکھیے اگر آپ اس انداز سے اپنے آپ کو جانچیں گے تو بہت اپنی اصلاح کر لیں گے، اور اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ جی توبہ، داڑھی میرے منہ پر نہیں، نماز میری بیوی نہیں پڑھتی، گھر کے حالات میرے گندے ہیں، کمائی میری آدھی حرام کی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور پھر کوئی مسلمانوں والا کام گھر میں نہیں، میرے گھر آپ کہاں آئیں گے؟ تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ لیکن ہے کہ یہ پیمانہ تو ہے نا، اپنی اصلاح کا پیمانہ تو ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کی کمائی ٹھیک نہیں، آپ کے ذرائع آمدنی جو ہیں وہ حرام کے ہیں، تو یہ قطعی طے شدہ بات ہے کہ آپ کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کھاتا۔ اس لیے فکر کریں، اپنی کمائی کو درست کریں، حرام کی کمائی کو بند کر دیں۔ بے شک آپ غریب ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، ارے غربت کوئی عیب ہے؟ نبی سب سے زیادہ غریب ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے۔ بیویوں نے آپ سے خرچے کا مطالبہ کیا، بیویوں نے آپ سے خرچے کا مطالبہ کیا اور انہوں نے اکٹھی ہو کر آپ کو آ کر گھیر لیا۔
لوگ ملنے کے لیے باہر سے آ رہے ہیں، آپ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. لوگ باہر بہت بیٹھے ہیں کہ جی میں آیا، میں نے اندر پیغام پہنچایا، مجھے اجازت نہیں ملی. میں آیا، میں نے پیغام پہنچایا، مجھے اجازت نہیں ملی. وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے. اتنے میں حضرت بکر صدیق آ گئے. انہوں نے اندر پیغام پہنچایا کہ جی ابو بکر ملنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا اسے بھیجو آگے، یہ آ جائے، اس کو اجازت. اتنے میں حضرت عمر آ گئے، ان کو بھی اجازت مل گئی. باقی لوگ بیٹھے ہیں. جب یہ دونوں اندر گئے تو جا کر دیکھا کہ بیوییں جو ہیں وہ حضور کے گرد بیٹھی ہیں اور کہتے ہیں دے خرچ، ہمیں خرچہ چاہیے. ہماری زندگی بڑی تنگی کی زندگی گزرتی ہے، بڑی غربت ہے. اب فتوحات کافی ہو گئی ہیں، مال کافی آتا ہے، ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں. تو حضرت صدیق نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا کہ حضور تو بڑے مردہ سے، غمگین سے، بجھے ہوئے تھے، بالکل ٹھنڈے تھے بیٹھے. حضرت عمر نے کہا کہ بھئی یہ بات تو اچھی نہیں ہے، آپ کو یوں غمگین دیکھ کر میرا دل تو بہت خراب ہوتا ہے. میں کوئی ایسی بات کروں جس سے آپ کو ہنسی آ جائے، آپ کا یہ موڈ بدل جائے، آپ کا غم دور ہو جائے، آپ کی حالت بہتر ہو جائے. فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو بیویاں آپ کے ارد گرد بیٹھی ہیں، اگر میری بیوی کہیں ایسی بات جائے میں تو اس کی گردن توڑ دوں فوراً. اس بات پر آپ کو ہنسی آ گئی کہ عمر نے آ کر اپنی عمر والی بات کر دی، وہی غصے والا، جوش والا. تو بیویوں کی اس سے ہمت ٹوٹ گئی. حضرت صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ کو پکڑ لیا گردن سے، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کو پکڑ لیا گردن سے کہ تم حضور سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہو. تو اللہ کے رسول کی وہ کیفیت ہی بدل گئی کہ یہ تو گرم ہو گیا کام. بیویاں کیا کہیں گی کہ دیکھو ہمیں اب ہمارے باپوں سے مروایا ہے انہوں نے. تو پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی کہ اے نبی قل لازواجک کا، تو اپنی بیویوں سے کہہ دے. یہ تو چلو بات ہی ضمناً ہو گئی، فیصلہ کن بات کر کہ اے نبی کی بیویوں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کی ٹھاٹ، دنیا کی رونق اور اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرنے کی تمہیں فکر ہے، فتعالینا، آؤ امتعکن، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اور جو طلاق کے وقت خرچہ کپڑوں کا جوڑا دے کر بیوی کو باعزت طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے، وہ سرحکن سراحن جمیلا، بڑے اعلیٰ طریقے سے میں تمہیں چھوڑ دوں. تو فیصلہ کن بات کر اپنی بیویوں سے. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں یہی فاقہ مستی منظور ہے اور تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے، تو پھر اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کیا ہے. اپنی یہی غربت سے اپنی قناعت کرو اور وقت گزارو، فیصلہ کرو. یہ آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل کر. اب دیکھ لو کیا بات ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے کہ اس وقت بیویوں نے کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں کیا ہوگا جو آج کل ہماری عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ اتنا خرچہ ہونا چاہیے، ہمیں ڈیلی اتنا ملنا چاہیے، یہ ہمارا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. بس ان کو یہی خیال تھا کہ ہمارے مہینہ مہینہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، کچھ تو ہمیں بھی ملے. لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی کہ ہو نبی کا گھر اور جھگڑا اس بات پر ہو کہ ہمیں کھانے پینے کو وافر ملنا چاہیے، ہم پر بھوک نہ آئے، فاقے نہ آئے. چنانچہ ان کے سامنے یہ بات رکھ دی گئی کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر نبی تمہیں طلاق دیتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے پھر دنیا نہ دیکھنا. دیکھو یہ قرآن ہے. یہ پچھلے جمعے میں نے آپ کو وہ روایت سنائی تھی کہ حضرت علی نے کسی مہمان کی دعوت کی تو گھر میں یہ فیصلہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لیں. آپ کو دعوت دی، آپ دروازے پر آ گئے. دروازے میں آدھے باہر آدھے اندر، وہ جو کواڑ ہے دہلیز کے اس پر ہاتھ رکھ کر کھڑے تھے. تو آپ کی نگاہ اندر ایک پردے پر پڑ گئی جو کہ زینت کے لیے لٹکا رکھا تھا. آپ واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ آپ تو واپس جا رہے ہیں، پیچھے گئی اور کہنے لگی ابا جی آپ واپس کیوں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟
تو آپ نے فرمایا ہے بیٹی کسی نبی کو یہ لائق نہیں ہے کہ ایسے گھر میں جائے جو ایسا سجا ہوا. یہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے حدیث سنائی تھی، اور یہ حدیث مشکات شریف میں باب عشرت النساء کہ عورتوں سے کیسے میل جول رکھنا چاہیے، کیسے رہنا سہنا اپنے گھر میں چاہیے. اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے پھر اپنا اسٹینڈرڈ آف لیونگ نہ دیکھو، جیسا وقت آئے ویسا گزارو. اور نقشہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک ایک مہینہ تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی. اب یہ کس کا حال ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا. اگر یہ غربت کوئی عیب ہوتا، اگر غربت کوئی عیب ہوتا تو نبیوں کی یہ حالت کبھی نہ ہو. یہ کوئی عیب نہیں. عیب یہ ہے جس گھر میں اللہ کی یاد نہ ہو، یہ سب سے بڑا عیب ہے. اکیلے اکیلے بچے کا کمرہ، اللہ اکبر. ہمارے امیروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ لڑکے کا کمرہ علیحدہ ہے، لڑکی کا کمرہ علیحدہ ہے، اس کا کمرہ علیحدہ ہے، اس کا کمرہ علیحدہ ہے. کیسی زندگی گزرتی ہے. اور گھر میں اللہ کا نام لیا جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں. جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو، جس گھر میں دین کی باتیں نہ ہوں، جس گھر میں قرآن کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا یہ ڈسکشنز نہ ہوں، وہ قبر ہے، وہ گھر نہیں. میرے بھائیوں، دنیا کو نہ دیکھو کہ دنیا کدھر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو دیکھو کہ وہ کیا کرتے تھے. آپ سوچ لیں یہ وہ لوگ ہیں صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جنتی ہونا رجسٹرڈ ہے. اور آج کل کے لوگ خواہ مولوی ہوں یا دوسرے ہوں، ان کا حال کیا ہے؟ اللہ میرا رحم کرے، اللہ میرا فضل کرے. بہت بری حالت ہے. ہم کسے دیکھتے ہیں؟ آج کل کے مولویوں کو، آج کل کے لیڈروں کو، آج کل کی دنیا کو، آج کل کے عوام کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں جی یہ پرانی باتیں چھوڑے دیا آپ. ارے آپ نے جانا کہاں ہے؟ جہنم میں. اگر پرانی باتوں کو چھوڑ دیں تو جانا جہنم میں ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. کہ جس کی یرجو، جس کو خیال ہے اللہ کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، اس کے لیے تو نبی نمونہ ہے. اب آپ بتائیے آپ کے لیے نمونہ کون ہے؟ آپ جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں توجہ کے ساتھ فیصلہ کیجئے. آپ نمونہ اپنے لیے کس کو سمجھتے ہیں؟ بھٹو کو سمجھتے ہیں، بے نظیر کو سمجھتے ہیں، یا اور بے دینوں کو سمجھتے ہیں؟ گندے لوگوں کو اپنا نمونہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں اور خود ہمارا اسٹینڈرڈ وہ ہو جو ان بے دینوں کا ہے. اگر آپ کے لیے نمونہ یہ بد کردار لوگ ہیں تو کہیے ہمارے دوستی ہونے میں کوئی شبہ ہے، ہمارے کافر ہونے میں کوئی شبہ ہے. اور اگر آپ کے لیے نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے لیے نمونہ حضور کی بیٹیاں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، صحابیات ہیں، تو پھر آپ خوش قسمت ہیں. کیا کہنے پھر آپ؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو آئندہ خرچے کا کبھی نام نہ لینا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے. حضرت عائشہ سے جا کر کہنے لگے عائشہ یہ سب سے آپ کی بیویوں میں سب سے چھوٹی عمر کی یہ بیوی تھی،
جب آپ فوت ہو گئے تو ان کی عمر 18 سال کی تھی، اندازہ کر لیں۔ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے عائشہ میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، اس کا جواب خود نہ دینا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے دینا مجھے جواب۔ دل میں آپ کے یہ خیال کہ یہ نوعمر ہے، کہیں جلد بازی میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے جس سے اس کی آخرت خراب ہو۔ کہنے لگے عائشہ میں جو بات تجھ سے کہتا ہوں اس کا فیصلہ خود نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کہیے کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ ہے اتاری ہے اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر تو یہی زندگی گزرے گی جیسے غریبی کی، فاقہ مستی کی زندگی، اور اگر تمہیں اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے دنیا کا تو پھر تمہیں چھٹی کر دیتے ہیں۔ عائشہ خود فیصلہ نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مل کر فیصلہ کرنا۔ حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ اختص اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کا رسول منظور ہے، مجھے دنیا منظور نہیں۔ یہ 18 سال سے بھی کم عمر کی لڑکی یہ فیصلہ کرتی، اور آج ہمارے ہاں دیکھ لو رشتہ کرنا ہو اور اگر کہا جائے کہ لڑکا بڑا نیک ہے، وہ سرگودے کا ہے یا فیصلہ آباد کا ہے یا کسی بھی، وہ تو بہت دور ہے، اور اگر کہہ دیا جائے جی لڑکا ہے لیکن امریکہ میں ہے، سعودیہ میں، ہاں جی کروا دو رشتہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سعودیہ قریب نظر آتا ہے، فیصلہ آباد اور سرگودا دور نظر آتا ہے، صرف پیسہ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کوئی کرنے کی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کروں؟ میں ابھی فیصلہ کرتی ہوں، اختص اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کا رسول منظور ہے، مجھے دنیا منظور نہیں۔ اور پھر آخر عورت کی فطرت ہوتی ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے تو اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے، اب آپ اور بیویوں سے بھی ایک ایک سے پوچھیں گے، یہ میرا حوالہ کسی کو نہ دینا کہ عائشہ نے یہ فیصلہ کیا۔ دل میں یہ خیال کہ ایسا نہ ہو کہیں ریس میں ساری میری طرف یہی کہتی چلی جائیں، تو وہ سمجھتی تھی کہ کچھ چھٹائی ہو جائے، چلو کچھ کم ہو جائیں گے، سوکڑیں کم ہوں گی، کچھ سہولت رہے گی۔ یعنی آپ سے کہا کہ آپ کسی کو نہ بتائیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت قلبی دیکھیے، عورت کی فطرت ہے، اگرچہ عربوں میں یہ سوکنوں کا زیادہ خیال نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ کے دل میں یہ خیال تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ میں یہ بخل سے کام نہیں لوں گا، میں ہر ایک سے کہوں گا کہ عائشہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اب تو بتا تیری کیا مرضی، تاکہ کوئی کسی مغالطے میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے کیا عرض کروں، جنہوں نے جنت کمانی ہوتی ہے ان کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ خوب سمجھ لیں کہ آپ دنیا بھی کمائیں اور جنت بھی ملے، یہ بہت مشکل سودا ہے۔ دنیا خود بخود آئے تو اور بات ہے، لیکن آپ دنیا کمائیں اور پھر جنت بھی آپ کو ملے، یہ بہت مشکل سودا ہے۔ آپ نے اس کی مثال یوں ہی دی ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ میں پانی میں سے بھی گزر جاؤں اور میرے پاؤں گیلے بھی نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو پانی میں سے گزرے گا پاؤں تو لازمی گیلے ہوں گے۔ جب تو دنیا دار بنے گا تو جنت سے تو آدمی دور ہوگا، اور جس نے جنت لینی ہوتی ہے پھر اس کے انداز، اس کے پیمانے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی تو آپ سوچا کریں کہ آخر آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ آپ جمعے کیوں پڑھتے ہیں، سردیوں میں وضو کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو جنت درکار نہیں، آپ نے نمازیں پڑھ کر بھی، سردیوں میں وضو کر کے بھی، اور
یہ دین کا کوئی دھندا تھوڑا بہت کر کے بھی اگر آپ نے پھر الٹے راستے ہی جانا ہے تو فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نمازی بنے ہیں تو دل سے بن جائیں، چھوڑیں لائن اور ہے، وہ لائن اور ہے، یہ لائن اور ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کی کمائی کا طریقہ کیا ہے، آپ کی آمدنی کیسی ہے۔ اگر آپ کی آمدنی حرام ہے تو یہ طے کر دیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ حرام کھانے والے کی نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کوئی عمل قبول نہیں، بلکہ اگر حرام کھانے والا دعا کرے، حدیث میں آتا ہے سفر میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے۔ سفر میں آدمی کی کوئی عزت نہیں نہ ہوتی۔ آپ اپنے گھر میں کتنے بھی بڑے باعزت کیوں نہ ہو، سفر میں آپ کو لوگ ٹھٹے ہی ماریں گے، گاڑی میں دیکھ لیں آپ کو بیٹھے کو اٹھا دیں، یہ میری چیز ہے۔ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سفر میں چونکہ انسان بڑا ذلیل ہوتا ہے، سفر کی دعا اللہ بہت قبول کرتا ہے۔ کہ سفر میں آدمی پر مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد و غبار، کسی گاڑی میں سفر کرے، اپنی کار میں سفر کرے، پیدل سفر کرے، کسی طرح سے کرے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا مسافر اشعث اغبرا، بال پڑا گندا، چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی، نہانے کے قابل، کپڑے بھی گرد آلود، مٹی سے بھرے ہوئے، پسینے سے شرابور بالکل، وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بہت قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کی کمائی حرام ہو، وہ کہتا ہے ربے ربے ربے، یا اللہ میری یہ فریاد ہے، یا اللہ میری یہ فریاد ہے۔ اللہ کہتا ہے انا یستجاب لک، میں تیری کیسے سن لوں، تیری کمائی تو حرام ہے، میں نہیں تیری دعا سنوں۔ انا یستجاب لک، میں تیری دعا کیسے قبول کر لوں، تیری تو کمائی حرام۔ جس کی کمائی حرام ہو اس کا گوشت حرام، اس کی زبان حرام سے پلی ہوئی، اس کی زبان پلید۔ اب اگر پلید برتن میں، گندے برتن میں، حالانکہ برتن دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن دیکھ لو جن برتنوں میں ہم کھانا کھاتے ہیں ان میں پیشاب کبھی نہیں کرتے۔ ویسے اگر کوئی پیشاب کر لے تو دھو لے تو برتن میں کیا خرابی رہ جاتی ہے، برتن ٹھیک ہے۔ اب یہ پائپ آتے ہیں نا پانی کے، گندی نالیوں میں سے گزر کر آتے ہیں، باہر پیشاب ہوتا ہے، اندر پانی ہوتا ہے جو ہمیں پینا ہوتا ہے۔ کیونکہ پکی چیز اگر پلیدی لگ جائے اور وہ اس سے ملے نہیں، دھل جائے، صاف ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں۔ لیکن دل کی نفرت، جس برتن میں ہم چائے پیئیں گے، دودھ پیئیں گے، جس برتن میں پانی پیئیں گے، اس میں پیشاب کبھی نہیں کرتے، اور اگر پیشاب کر دیں تو اس کو وہاں رکھتے ہیں کہ تو وہاں، بلکہ جس لوٹے سے ہم استنجا کرتے ہیں اس لوٹے سے ہم وضو نہیں کرتے۔ کوئی پیشاب نے اندر تو نہیں گھس جانا، یا استنجا کرتے وقت اس میں کوئی پیشاب تو نہیں آ جاتا، لیکن دل کی نفرت ہے نا کہ وہ گندی جگہ میں جاتا ہے، اس لیے اس کو استعمال اچھے کام کے لیے نہیں کرنا۔ اب جو زبان حرام سے پلی ہوئی ہو، یا جو زبان ماں بہن کی گالی نکالتی ہو، گندی زبان ہو، اگر اس میں آپ اللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور استغفر اللہ پڑھیں گے تو وہی برتن ہے نا، وہی بات ہو گئی نا کہ اسی برتن میں آپ پیشاب کر لیتے ہیں، اسی برتن میں آپ دودھ پی لیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی مشکل بات ہے یہ سمجھنا؟ دل ایک ہے۔ دیکھو یہ ہوائی جہاز چلتے ہیں نا، دو انجن، اگر ایک فیل ہو جائے تو دوسرا کام کرے۔ اللہ نے آدمی کی مشینری ایسے نہیں بنائی کہ دو دل فٹ کر دیں کہ اگر ایک کو اٹیک ہو جائے، ایک کمزور ہو جائے، ایک کو فیل ہونے کا خطرہ ہو تو دوسرا ورکنگ شروع کر دے، دوسرا جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے نا۔ کیونکہ اگر دو دل ہوتے تو ہو سکتا تھا ایک کو دنیا کی طرف لگا دیا، ایک کو دین کی طرف لگا دیا۔ اللہ کہتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ،
ہم نے جب آدمی کو بنایا تو اس کا دل ایک بنایا، دو نہیں بنایا۔ جب ہمارے ہوائی جہاز بنانے والے انجن دو دو بنا سکتے ہیں تو اللہ آدمی کے دو دل نہیں بنا سکتا، لیکن اللہ نے دل ایک بنایا ہے۔ سورہ احزاب ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی کے دو دل نہیں اندر رکھے، ایک رکھا ہے، یا وہ میرا ہوگا یا کسی اور کا۔ دیکھ لو، اس دل کو دنیا کی طرف لگا دو تو دین کی محبت کم ہو جائے گی، اس کو دین کی طرف لگا دو تو دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، دنیا کی محبت کم ہو جائے گی۔ نگنا صحابہ حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے، حضرت عثمان جیسے بڑے امیر تھے، کروڑ پتی، ارب پتی۔ بعض صحابہ ارب پتی تھے، ارب پتی، لیکن یہ ارب پتی کیسے تھے؟ وہ دولت کو دھکے دیتے تھے، دولت خود بخود آتی تھی۔ وہ یہ صورت نہیں تھی کہ میں اپنی کوٹھی مال ٹاؤن اے میں بناؤں اور پھر میں کہوں کہ میں دیندار بھی رہ جاؤں۔ اب بتائیے، جس کی کوٹھی مال ٹاؤن اے میں ہوگی وہ یہاں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ جائے گا؟ کوٹھی اس کو پیچھے کھینچے گی، نہیں تو نہیں مسجد میں جا سکتا، بڑی دور ہے، بہت مشکل ہے، اور وہاں قریب مسجد نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو پھر دوسروں کی ہو جہاں نماز ہی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سوچ لیں، اسی طرح سے آپ ملیں لگائیں اور اس میں پھر آپ کا سرمایہ چل رہا ہو، اور پھر آج کل کاروبار کا طریقہ کیا ہے، یا گندے طریقے، ناجائز اور حرام راستے کمانے کے سارے، اور پھر آپ کہیں کہ میں دیندار بھی بنا رہا ہوں، ناممکن ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جیسے یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے کہ آدمی پانی میں سے گزرے اور بھیگے نہ، اسی طرح سے یہ ہے کہ آدمی دنیا دار بھی بنے اور پھر دین میں خرابی نہ آئے۔ اب آپ کہیں گے کہ اچھا جی، اگر پھر ہم ایسے مومن بن جائیں تو پھر دنیا کون کمائے گا؟ اللہ کہتا ہے، تو جب سبزی لینے جاتا ہے تو نے کبھی سوچا کہ اگر میں نے چھانٹ کر لی تو نکمی کون لے گا؟ میں نکمی لے لوں۔ تو جب سودا لینے جاتا ہے تو تو چھانٹ کر دیتا ہے کہ نہیں؟ نحمده ونستعینہ۔ تو نے کبھی یہ سوچا کہ پھر گھٹیا چیز کون لے جائے گا؟ وہ پڑی رہے گی، میں گھٹیا لے لوں؟ تو نے وہاں کبھی نہیں سوچا۔ تجھے رشتے کی ضرورت ہو، تو نے کبھی کہا کہ میں اندھی، کانی، کوچی، لنگڑی، لولی میں لے لوں؟ اگر تجھے پتہ لگ جائے کہ یہ تو پہلے کی بیاہی ہوئی ہے، اس کے تو بچہ بھی تھا، مر گیا ہے، یا ایک دو بچے نہ تو میں تو بالکل ان تک لوں گا، میں قواری سے رشتہ کروں گا، میں نہیں شادی شدہ لیتا۔ اور جب دین کے معاملے میں آئے، مولوی صاحب آپ باتیں تو بیان کرتے ہیں کہ ہم دنیا نہیں کمائیں گے تو کون کمائے گا؟ پھر خدا کہتا ہے دنیا دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، وہ کمائیں گے، خدا تمہیں دے گا، تم دین کماؤ، تمہاری دنیا خود بخود پیچھے آئے۔ دیکھ لو صحابہ کے ہاں کوئی فیکٹری نہیں تھی اسلحے کی، اللہ مسلمانوں کو اسلحہ دیتا تھا، کافر بناتے تھے، مسلمانوں کو ملتا تھا۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تو اعلیٰ چیز پسند کر، جیسے تیرا مزاج ہے، تو رشتہ لے گا تو اعلیٰ، دکان سے چیز لے گا تو اعلیٰ، تو یہ کیا کہ تو پھر دنیا چاہے دین نہ چاہے، ادھر بھی اعلیٰ چیز لے، کیا دین لے، دنیا میں تجھے مفت میں بعد میں دے، کہ یہ سودا منظور ہے یہ، لیکن ایمان ہو تو یہ سودا ہو۔ بعض لوگ تو کہتے ہوں گے کہ مولوی کیا کہانی چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ دین ہے، خوب سمجھ لو، میں کوئی پاگل پن کی بات نہیں کرتا، بڑی لاجیکل بات، بڑی معقول بات، جس کو کبھی کوئی چیلنج نہ کر سکے، کتنا بھی بڑے سے بڑا تھنے خواہ کیوں نہ ہو، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ دین کے اعتبار سے۔
کی گھٹیا بات ہو، اور پھر نبی کی زندگی، نبی کی سیرت اس کے پیچھے ہو۔ دیکھ لو صحابہ نے زندگی کیسے شروع کی، غربت کی زندگی، کیسی زندگی تھی، انتہائی غربت کی زندگی، لیکن دیکھ لو دولت کیسے آئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہو رہا تھا، ایران کے خزانے، ان کا آسائش کا سامان، مال غنیمت جب ملتا تھا تو فوج میں وہی تقسیم ہو جاتا تھا، خمس 5واں حصہ مسجد میں آتا تھا، مسجد میں لا کر ڈھیر لگا دیتے، مسجد میں لا کر ڈھیر لگا دیتے، پھر جس کو خلیفہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ حضرت عمر جب اس مال کو دیکھتے، آئے ایران کے تعلیم، یہ کراکری، یہ فرنیچر، یہ چیزیں خوبصورت اور اعلیٰ سے اعلیٰ دیکھ دیکھ کر رونے لگ جاتے اور کہتے کہ جب یہ مال مسلمانوں کے گھروں میں آئے گا، مسلمان ایک دوسرے کی گردن کاٹیں گے، مسلمان آپس میں لڑیں گے، آپس میں خون خرابہ کریں گے، ان کی پرواز، جو ان کی اڑان ہے اللہ کی طرف، وہ ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لو پھر کیا حال ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے سے قتل و غارت شروع ہوا، حضرت عثمان کے زمانے سے قتل و غارت شروع ہوا، حضرت عثمان شہید، حضرت علی شہید، پھر فلاں شہید، پھر فلاں شہید، پھر فلاں شہید۔ مسلمانوں کا یہ ایک کردار بن گیا کہ جو اچھا ہو اسے صاف کرتے۔ دیکھ لو جیسا لولا لنگڑا بیچارہ کچا پلا مسلمان تھا، لوگوں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا، اس کو بھی صاف کر دیا۔ بے شک امریکہ نے کروایا ہو، بے شک باہر کی کسی طاقت کا ہاتھ ہو، لیکن چلنے والا ہاتھ تو یہی کا تھا، یہی کے فوجی تھے، یہی کے دوسرے عملے کے لوگ تھے جنہوں نے جا کو صاف کر دیا۔ کبھی کسی کو اچھے آدمی کو نہیں چھوڑا ان مسلمانوں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ جب دنیا آ جاتی ہے تو پھر دنیا کی جنگ ہوتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں بڑا چودھری بن جاؤں، وہ مجھ سے چھوٹا ہو، میرے مقابلے میں فلاں آ جائے، بس یہی مار دھاڑ یہی ہو۔ چلو وہ تو دور کی باتیں ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کیوں اپنی آخرت برباد کریں؟ اس لیے میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، سب سے زیادہ جامع سورت، جو ویسے قد و قامت میں سب سے چھوٹی لیکن وزن میں سارے قرآن کے برابر، الحمد شریف، جس کا نام دعا ہے، جس کا نام نماز ہے، جس رکعت میں یہ سورت نہ پڑھی جائے وہ رکعت نہیں ہوتی۔ دیکھ لو یہ سورت کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ تیری تعریفیں یہ ہیں کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے اور سب تعریفوں کا حقدار تو ہے۔ دیکھ لو اسلام کا اصول کیا ہے، اسلام میں یہ بالکل گنجائش ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف کے لیے کوئی دن مقرر کریں۔ ہمارے بریلوی بھائیوں کی سب سے بڑی گمراہی، غلطی کیا ہے؟ ان کی تقریریں سنیں کہ ان کی تقریریں میں ہمیشہ حضور کی تعریف ہوتی، اور یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل۔ قرآن تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں ہیں ہی اللہ کی، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہے ہی حضور، اور یہ گمراہی کی سب سے پہلی دلیل ہے۔ شیعہ کی تقریر سن لیں، دیکھو دیکھ کے سارے چاول نہیں چکھا کرتے، ایک تو چاول دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ نمک ٹھیک ہے نہیں، چاول گل گئے ہیں کہ نہیں، ایک دو چاول دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں۔ شیعہ کی تقریر سنیں تو کیا ہوگا، یا حضرت علی کی تعریف، یا حسن حسین کی تعریف،
یا حضرت فاطمہ کی تعریف یا کسی اور کی تعریف، اور تعریف سوائے اللہ کے کسی اور کی مستقل تعریف کرنا یہ سب سے بڑی گمراہی۔ آپ جب کسی اور کی تعریف کرتے ہیں، وہ نبی کی تعریف کریں، وہ کسی صحابی کی تعریف کریں، وہ حضرت علی کی تعریف کریں، کسی امام کی تعریف کریں، کسی پیر فقیر کسی ولی کی تعریف کریں، خدا کہتا ہے یہ درجہ اس کو کس نے دیا ہے؟ بندہ کہتا ہے یا اللہ دیا تو تو نے ہے، خدا کہتا ہے بکواس کیوں کرتا ہے، تعریفیں اس کی کرتا ہے، تعریفیں میری کا۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہا کرتے ہیں نا کہ میں نے لی یہ چیز مانگ کر، میں نے تو یہ چیز مانگ کر لی ہے، تو مجھ سے مانگتا ہے۔ دنیا میں خوب سمجھ لو، اگر حضرت یوسف کو حسن ملا اور حضرت یوسف بڑے حکیم تھے تو تعریف اللہ کی ہے جس نے وہ حسن دیا۔ حضرت یوسف کا کیا کمال ہے؟ اگر میرا قد لمبا ہے تو میرا کمال ہے، اگر کسی کا قد چھوٹا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، اگر کوئی نبی بن گیا ہے تو یہ اس کا کمال ہے۔ عقل سے سوچیں، اگر کوئی نبی بن گیا ہے تو یہ اس کا کمال ہے، یہ کمال اس کا ہے جس نے دیا ہے، جس نے نبی بنایا ہے۔ دیکھو یہ جاہلوں کا شعر، بلغ العلا بکمالہ، یہ جاہلوں کا شعر ہے، تھا شعر خالی کا ہو یا کسی اور کا ہو۔ دیکھو کیا معنی ہے اس کے، بلغ العلا بکمالہ، وہ بلندیوں پر پہنچ گیا، اس کو معراج ہوا اپنے کمال سے۔ یہ حضور کا معراج حضور کا کمال تھا کہ یہ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی ایک ٹانگ ایک وقت میں اٹھا سکتا ہے، دونوں ٹانگیں ایک وقت میں کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ ایک آدمی ایک ٹانگ ایک وقت میں اٹھا سکتا ہے، دونوں ٹانگیں ایک وقت میں کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ اگر جمپ لگائے گا تو 2 منٹ کے بعد دھڑام سے گرے گا۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچ گئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بے عیب ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، بندہ خود نہیں جا سکتا۔ تو یہ شعر بالکل غلط ہے، بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال کے ساتھ بلندیوں پر پہنچ گیا۔ نبوت کسی کو مل جانا یہ اس کا کمال نہیں ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وعدی چیز ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آتا ہے اور آپ کو نبی بنا رہا ہے، اقرا پڑھ۔ حضور کیا کہتے ہیں؟ مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اقرا پڑھ، حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں تو ان پڑھ ہوں، مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ پڑھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھ، اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں تجھے پڑھاتا۔ یہ نبوت مل رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جان کے ڈر سے مصر سے بھاگے، مدین پہنچ گئے، وہاں جا کر شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں 10 سال۔ ان کی بیٹی سے شادی ہو گئی، بیوی بچے ساتھ تھے، رات کو سفر کر رہے ہیں، سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے، کوئی راستہ بتانے والا نہیں۔ دور سے لائٹ نظر آئی، اپنی بیوی سے کہتے ہیں قال لأہلہم کثوا، بیوی سے کہتے ہیں کہ یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے دور آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہاں سے کوئی راستہ پوچھوں گا، کچھ تھوڑی بہت تمہارے لیے آگ لے آؤں۔ وہ جس کو آگ سمجھتے تھے وہ خدا کا نور تھا۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا اقبل، اے موسیٰ آگے آ جا، جوتے
پیچھے کھول دے. یہ عصا کیا ہے؟ اس کو پھینک دے. عصا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے دوڑ گئے. اپنی لاٹھی کو جب سانپ بنا ہوا دیکھا تو ڈر کے مارے دوڑ گئے. اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل ولا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. اے موسیٰ آگے آ جا، یہ تیری چھوٹی ہے، اٹھا لے اس کو، کچھ نہیں تجھے کہتی. سنعیدھا سیرۃ الاولیٰ، یہ سانپ ہے لیکن جب تو ہاتھ ڈالے گا یہ چھوٹی بن جائے گا. کہہ لیا کہ میں تجھے نبی بناتا ہوں اور تیری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تو جا کر فرعون کو تبلیغ کر. ہائے اللہ، میں نے تو ان کا آدمی مار دیا تھا، میں تو ڈر کے مارے بھاگ گیا تھا، وہ تو مجھے مار دیں گے. اب کہ یا اللہ میری تو زبان بھی نہیں چلتی، میں تو بڑا یعنی صفائی کے ساتھ بول بھی نہیں سکتا. بلا ینطلق لسانی، میری زبان نہیں چلتی. اللہ یہ ڈیوٹی میرے ذمہ کیوں لگاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے تیار ہی اپنے کام کے لیے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے رحم و گمان میں بھی نہیں ہے، وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے نبوت کے. موسیٰ علیہ السلام نبوت کے امیدوار بالکل نہیں ہیں. یہ نبوت ان کو بالکل آل آف اے سڈن جیسے کوئی چیز ٹھوس کی جاتی ہے ان کو نبی بنایا جاتا ہے. نبوت محنت سے کبھی نہیں ملتی. یہ نبوت اللہ کی محبت ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. نبی کا کیا کمال ہے؟ لیکن دیکھ لو جاہل، ہم یہ تقریریں سنتے ہیں بریلویوں کی اور حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ ان کے مولوی بھی جاہل، ان کے عوام بھی جاہل. شیعہ کی تقریریں سنتے ہیں وہ فلسفہ جھاڑتے ہیں، اللہ ان کے مولوی بھی جاہل، ان کے عوام بھی جاہل. جس کو یہ رہتا ہو کہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہے، وہ کیا عالم ہوگا؟ خاص عالم ہوگا. ہمیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی چاہیے سیرت کی تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی نماز کیسی تھی، ان کا روزہ کیسے تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ ہمیں سکھاتے کیا تھے، وہ ہمیں پڑھاتے کیا تھے. ان کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے. تقریر ہو تو یہ نہ کہ یہ ہو کہ جی وہ ایسے سونے تھے، ایسے خوبصورت تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے اور یہ تھا اور وہ تھا، اور خدا نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو میں کسی چیز کو پیدا. یہ جہلوں کی باتیں ہیں ساری. دیکھو کس قدر جہالت کی بات ہے کہ اے نبی اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں کسی چیز کو پیدا نہ کرتا. یہ بکواس ہے، یہ جھوٹ ہے، جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے جس میں کوئی سینس نہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر خدا مجھے نہ پیدا کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. کہ یہ غلط ہے. آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر خدا مجھے نہ پیدا کرنا ہوتا، خدا کو منظور، تو دنیا پیدا نہ ہوتی. یہ بالکل صحیح. اگر میں نہ پیدا ہوتا تو میرا باپ نہ پیدا ہوتا، اگر میرا باپ نہ ہوتا تو اس کا باپ نہ ہوتا، اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو اس کا باپ نہ ہوتا، اگر اس کا باپ نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتا، اگر آدم نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کوئی کمال ہے. تعریف وہ ہوتی ہے جو صرف اس میں پائی جائے اور کسی کے اندر وہ چیز نہ پائی. یہ جاہلوں کی باتیں. اور ہمارے جاہل عوام، پڑھے لکھے لوگ بھی جاہل ہیں، لٹو ہو جاتے ہیں، بیوقوفی سے بات کو سمجھتے نہیں. یہ شعر بالکل غلط ہے. بلند الاولاد سے کمال ہی کہ وہ بلندیوں پر پہنچ گیا اپنے کمال کے ساتھ. کمال اس چیز میں ہوتا ہے جو کسبی ہو، جو آپ نے خود کمائی ہو. مثلا دیکھو جی علم، کسی نے ایم اے کیا، بڑا کمال ہے. غریب گھرانے کا لڑکا تھا، اس نے ایم اے کر لیا لیکن ٹاپ کر گیا، کمپٹیشن میں فرسٹ آیا. یہ کمالات ہے. لیکن یہ کہ جی وہ بڑا حسین ہے، یہ اس کا کمال ہے. بڑا ذہین ہے، یہ اس کا کمال ہے. کمال وہ ہوتا ہے جس میں آدمی کی اپنی محنت کا، اپنے عمل کا دخل ہوتا ہے. لہذا معراج حضور کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن جاہل اس بات کو نہیں سمجھتے اور وہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی سے بے خبر ہے. تو بات دور چلی گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی 3 آیتیں اللہ کی تعریف میں، چوتھی یا کا نعبدو،
یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، جب تو ایسی خوبیوں کا، ایسی صفتوں کا مالک ہے تو معبود ہونے کے لائق بھی تو ہی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم خود ہی سے مدد مانگتے ہیں، محتاج تو ہم ہوئے ہی ہوئے، اللہ ہم خود سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا مانگو، کیا مدد مانگتے ہو؟ یا اللہ میں مسلمان ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میرا راستہ سیدھا رکھ، اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھو یہ مومن کی دعا۔ میرے بھائیوں، کبھی اللہ سے دنیا نہ مانگو، اللہ سے دین مانگو، اللہ مفت میں دنیا دے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میری راہ۔ دیکھو عہدے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ دکھا، کون سی ہے؟ جو بندی سچے ہیں یا بریلوی سچے ہیں یا شیعہ سچے ہیں یا اہل حدیث سچے ہیں؟ اہدنا، ہمیں دکھا دنیا کے فرقوں میں سے، دنیا کے مذہب، عیسائیت، یہودیت، سکھزم، ہندوازم، اسلام، ان میں سے کون سا صحیح؟ پھر اگر اسلام صحیح ہے سب میں، تو اسلام کے فرقوں میں سے کون سا فرقہ صحیح ہے؟ جو بندی صحیح ہے، بریلوی صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں صحیح ہے۔ اہدنا، ہمیں دکھا الصراط المستقیم، جو سیدھی راہ ہے۔ اہدنا، ہمیں چلا اس سیدھی راہ، یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ اہدنا، اللہ اس پر چلاتا رہے یہاں تک کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں، جنت میں چلے۔ ہندو کہا کرتے تھے، جب ہم انڈیا میں رہتے تھے، ہندوؤں سے بحثیں ہوتی تھی، ہندو کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہمیشہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ انہوں نے آج تک سیدھی راہ کا ان کو پتہ نہیں، انہوں نے سیدھی راہ ہی نہیں دیکھی۔ وہ بیوقوف نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہدنا کے معنی ہوتے ہیں کہ یا اللہ دکھا بھی، یا اللہ اس راہ پر چلا بھی، یا اللہ اس راہ پر مستقل طور پر رکھ کہ منزل مقصود پر پہنچ۔ اگر آپ ہدایت یافتہ ہیں تو آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے، یا اللہ مجھے اسی راہ پر پکا رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، کسی لالچ میں آ کر صحیح راستے سے ہٹ۔ سو میرے بھائیوں، دین کو اختیار کرو، صحیح دین کون سا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ صحیح دین کی نشانی، صحیح راستے کی نشانی یہ ہے کہ کسی تیسرے کا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام نہ آئے۔ اگر آپ حنفی بن گئے، آپ کی راہ سیدھی نہیں ہے، تیسرا آن گھسا۔ اگر آپ وہابی بن گئے، آپ کی راہ سیدھی نہیں ہے، تیسرا آن گھسا۔ اگر آپ شیعہ بن گئے تو آپ کی راہ سیدھی نہیں ہے، 12 گھس گئے اکٹھے، 12 امام۔ سیدھی راہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، اتفاق۔ اب دیکھو خلیج فارس، سعودی عرب ساتھ ہی ہے، یہ زمین کی ناپ ہے، ناپ، سینٹر۔ آدمی کا سینٹر کیا ہے؟ یہ تنی ناپ۔ تو سینٹرل پلیس زمین کی کون سی ہے؟ یہ جہاں میدان پڑ رہا ہے۔ اب یہاں اکھاڑا لگے گا، اور امریکہ جو بڑی طاقت کی خدا نے اس کو بھی بلا لیا ہے، باقی سارے نکل آئیں گے اپنے اپنی بلوں سے، سب آ جائیں گے، اور یہاں خدا آخری جنگ دکھائے گا، اور پھر یہی خدا مرکز بنائے گا اپنا سینٹر۔ جنت دوزخ کو یہی لایا جائے گا، حساب کتاب کا میدان یہی ہوگا۔ میدان محشر کے لیے شام کی زمین ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ اب قیامت کا بہت قرب ہے، لمبی امیدیں چھوڑ دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اپنی امیدیں لمبی کرتا ہے اور ملک الموت آ کر یوں گردن پہ ہاتھ مارتا ہے، اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے، امیدوں کی لائن آسمان تک جا رہی ہوتی ہے اور گردن پہلے توڑ دی جاتی ہے۔ اس لیے لمبی سکیمیں نہ بناؤ، مختصر سا اپنا کام رکھو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اور راستہ کون سا اختیار کرو؟ راستہ ایک، 2 راستے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے،
میرا یہ اردو دان کرتا بھائی جو ہے یہ آج کل کے کالجوں اسکولوں کے پڑھے ہوئے، یقین جانے میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مسجد کا ملا ہوں، اللہ کا فضل ہے میں نے ڈبل ایم اے کیا ہے اور ساری عمر کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، میں کوئی مولوی والی بات نہیں کرتا جو جاہل مولوی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ جو کہتے ہیں نا چاند پہ چلا گیا، یہ امریکہ والے چاند پہ پہنچ گیا، تو ہمارے مولوی صاحب جو پڑوس میں ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پہلی رات کے چاند پر چڑھ کر دکھائیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رات کا چاند بہت پتلا ہے، وہاں پہنچ نہیں آ سکتا، جہاز کیسے چڑھ جائے گا؟ تو یہ مولویوں کی باتیں جو جاہل مولوی جن کو پتا کچھ نہیں۔ میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ آج کل کا علم جو کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل جہالت ہے، اس سے عقل کھلتی نہیں، اس سے فہم پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان صحیح سوچ پیدا کر سکے۔ اب وقت بالکل قریب ہے، ایک دفعہ چراغ بجھنے سے پہلے چراغ شہری جسے کہتے ہیں بھڑکے گا، دین اپنے زور پر آئے گا، بہت زور پر آئے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ دین کا اتنا غلبہ ہوگا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اسلام کو سب دینوں پر غالب کر دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ کس زمانے میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا عائشہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اس وقت یہ ہوگا کہ سب مذہب مٹ جائیں گے، کوئی کفر باقی نہیں رہے گا، کوئی ازم، کوئی نیشنلزم، کوئی کمیونزم یا کوئی سکھزم یا ہندوازم یا اس کے علاوہ شافعیت، وہابیت اور اس کے بعد شیعیت، کوئی باقی نہیں رہے گا، ایک دین ہوگا جو حق، اور عیسیٰ علیہ السلام اس دین پر ہوں۔ یہ مانتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اور قرآن میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی۔ قیامت کی نشانی کس اعتبار سے؟ جب میدان معاشر قائم ہوگا، فرشتے اتریں گے، خدا کی ذات نزول فرمائے گی، لیکن سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ نشانی ہے کہ آ گیا پہلا آنے والا۔ اب اس کے بعد پھاٹک کھل گئے، گیٹ کھل گئے، اب اترنا ہی اترنا ہے سب۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہاں زمین پر آ کر رہیں گے، حدیث میں آتا ہے فَيَتَزَوَّجُ، وہ آ کر نکاح کریں گے، وَيُولَدُ لَهُ، اور ان کے اولاد ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے۔ وَيُدْفَنُ مَعَيَ فِي قَبْرِي، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن کیے ہوئے ہیں، وہ جس کو روزہ کہتے ہیں، یہ توڑ دیا جائے گا۔ یہ تو اب حکومت ڈر کے مارے توڑتی نہیں کہ بریلوی کائیں کائیں کریں گے، ورنہ اگر اسلامی حکومت ہو تو بالکل اس کو صاف کر دیا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، اس کو بالکل صاف کر دیں گے، کوئی روزہ وغیرہ نہیں رہے گا۔ وہاں 4 قبروں کی جگہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اس میں اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں، جہاں میرا باپ حضرت بکر صدیق دفن ہوئے ہیں، اور ایک قبر کی جگہ میرے لیے ہے جہاں میں دفن ہوں، اور ایک قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو۔ یہ حضرت عائشہ نے بٹوارا کیا تھا، لیکن جب حضرت عمر زخمی ہو گئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ عبداللہ جا کر حضرت عائشہ سے پوچھ کہ عائشہ اگر اجازت دے دے تو اس حجرے میں نبی کے ساتھ اور حضرت صدیق کے ساتھ میری قبر ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یہ قبر کی جگہ میرے لیے تھی، میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں کہ جو اس نے خدمت کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے میں اپنے اوپر اس کو ترجیح دیتی ہوں، اور مجھے مسلمان کسی اور جگہ دفن کرے، حضرت عمر کو یہاں دفن کرتے۔ تو 3 قبریں بن گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صدیق کی اور حضرت عمر کی۔ حضرت عمر کی قبر وہاں جہاں کہ حضرت عائشہ چاہتی تھی، اب ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو۔ اور حدیث میں آتا ہے جب سور پھونکا جائے گا، بگل بجے گا،
سائرن بجے گا قیامت کا، لوگ اٹھیں گے تو میں اور عیسیٰ درمیان میں ہوں گے اور ابو بکر اور عمر ہماری سائڈوں میں ہوں گے. ہم چاروں اٹھ کر میدان معاشر کی طرف چلیں گے. پھر جنت البقیع کے جتنے مسلمان ہیں نیک لوگ سارے وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے. اس طرح سے آہستہ 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 جہاں جہاں بھی کوئی نیک مضمون ہے وہ ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے اور ہم اکٹھے میدان معاشر میں جمع ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں سوچو، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر شادی کریں گے، یہاں رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، ہنسیوں کی نماز پڑھیں گے. دیانتداری سے سوچیں، وہ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہوں گے، وہ اماموں کے مقلد ہوں گے، شیعہ کے 12 اماموں کے مقلد ہوں گے؟ خدا کی قسم بالکل نہیں. وہ کون ہوں گے؟ وہ اہل حدیث ہوں گے. اہل حدیث کون ہوتا ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. اہل حدیث کا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، آ کر نبی کی پیروی کریں گے. وہ کسی امتی امام کی تقلید نہیں کریں گے جیسا کہ دیوبندی اور بریلوی کریں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ وہی راہ ہے جو صحابہ کی. ہمیں اس پر چلنا چاہیے اور اسی کی فکر کرنی چاہیے. دار الہدیٰ